حکمت کی بات چینل پہ آپ کا ویلکم ہے ناظرین۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جسم میں پانی کی کمی کی وجوہات اور علامتیں، اور جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ ناظرین، جسم کو تر و تازہ رکھنے اور نظام کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ہم دن بھر میں اتنا پانی نہیں پی رہے ہوتے جتنا ہمارے جسم کو درکار ہوتا ہے۔ ہم اس بات سے بالکل لا علم ہوتے ہیں کہ آیا ہمارا جسم پانی کی کمی کا شکار تو نہیں ہے۔ اسی کے حوالے سے آج ہم آپ کو ایسی عام علامتیں بتانے جا رہے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کا جسم پانی کی کمی کا شکار ہے۔ ناظرین، اس کا سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ سر درد ہے۔ جب ہمارا جسم پانی کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو فلوئڈ کی کمی کی وجہ سے ہمارا دماغ جزوی طور پر سکڑ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے سر میں ہلکا درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ سر درد کا ڈی ہائیڈریشن ہیڈیک کہلاتا ہے، کیونکہ یہ پانی کی کمی کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ ناظرین، دوسری جو وجہ ہے وہ توجہ مرکز کرنے میں مشکلات۔ انسانی دماغ میں 90% تک پانی ہوتا ہے، جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کم پانی پئیں گے تو اس سے ہمارا دماغ سب سے زیادہ متاثر ہوگا، اور اس وجہ سے ہمارا حافظہ اور مزاج بھی متاثر ہوتا ہے۔ ناظرین، جو تیسری وجہ جو یہ ہے کہ خشک منہ اور بدبودار سانس۔ اگر ہم کم پانی پئیں گے تو ہمارے منہ میں اس مقدار سے تھوک پیدا نہیں ہوگا جس مقدار سے ہونا چاہیے۔ منہ میں موجود تھوک میں اینٹی بیکٹیریل خاصیت ہوتی ہے۔ جس منہ میں تھوک نہیں بنتا تو اس میں بیکٹیریا جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ناظرین، جو چوتھی وجہ ہے وہ بھوک نہ لگنا۔ اگر آپ کو کبھی اچانک سے بھوک لگے تو ایک گلاس بھر کر پانی پی لیجئے، یا کھانا کھانے سے قبل ایک گلاس پانی پی لیں۔ جب ہم پیاسے ہوتے ہیں تو اکثر ہمارا جسم دماغ کو غلط اشارے دینا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں بے وقت بھوک محسوس ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، اس کی پانچویں جو وجہ ہے وہ تھکاوٹ اور سستی۔ جیسے ہی آپ کو تھکاوٹ اور سستی محسوس ہونا شروع ہو جائے تو اس بات کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے جسم میں آکسیجن کا پھیلاؤ صحیح طرح سے نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم تھکاوٹ اور سستی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی مشینری پٹرول اور موبلائل پہ چلتی ہے، اسی طرح ہمارا جو پٹرول ہے وہ تو ہم خوراک کے صورت میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کو ہاضمے کے لیے جو موبلائل اس کو مشینری کو تر رکھتا ہے اور چلاتا ہے، اسی مثل سے ہی ہمیں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بعض طبی ماہرین نے لکھا ہے کہ آپ کا جو خوراک کا حصہ ہوتا ہے نا، معدے کو 3 چیزوں میں بانٹنا چاہیے۔ جب بھی خوراک کھائیں معدے کو 3 حصوں میں بانٹ لینا چاہیے، ایک حصہ خوراک کا، دوسرا حصہ پانی کا، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے۔ اسی لحاظ سے ہم اب دیکھیں، اپنا موازنہ کریں کہ ہم خوراک، پانی اور ہوا کا کتنا حصہ رکھتے ہیں، اور اگر نہیں رکھتے تو ہمارے جسم میں کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ناظرین، ایسے مزید طبی مشورے حاصل کرنے کے لیے ہمارا جو چینل حکمت کی بات اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری